سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 16 اور 17۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقولوا ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں، نتقبل کہ ہم قبول فرماتے ہیں، عنہم ان سے، احسن ما عملوا ان کے اچھے اعمال کو، ونتجاوز اور ہم درگزر کرتے ہیں، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی خطاؤں سے، فی اصحاب الجنہ یہی ہیں صاحب جنت، وعد الصدق الذی یہ آپ کے رب کا سچا وعدہ ہے جو اس نے کیا ہے، والذی اور وہ قالا جس نے کہا، لوالدیہ اپنے ماں باپ سے، افن اف لکم تمہارے لیے، اتعداننی کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرجا کہ میں دوبارہ قبر سے زندہ کیا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی اور مجھ سے پہلے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ اور اس کے دونوں ماں باپ اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں، ویلک آمن تیری تباہی ہو، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقولو تو وہ آگے سے کہتا ہے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اولئک الذین نتقبل یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہم اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی طرف، کہ جن میں یہ کمال، جن میں یہ خوبیاں، جن کے اندر یہ صفات جو کل آپ نے پڑھی ہیں یہ پائی جاتی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تمام صحابہ میں ایک ابو بکر صدیق بولے، حضور آج میں نے روزہ رکھا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، تم میں ہے کوئی جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ کوئی صحابی نہیں بولے، ابو بکر صدیق بولے، حضور میں نے یہ کام آج کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں ہے کوئی جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ کوئی مجمع میں نہیں بولا، ابو بکر بولے، حضور یہ کام میں نے کیا۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں ہے کوئی جس نے آج کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہو؟ صحابہ میں کوئی نہیں بولا، ابو بکر صدیق بولے، حضور یہ کام میں نے کیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی بندہ مومن میں یہ چار صفتیں ایک وقت جمع نہیں ہو سکتی، مگر جس میں جمع ہو گئی وہ پکا جنتی ہے۔
جس میں ایک دن میں یہ 4 صفتیں جمع ہو گئی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ کنفرم جنتی ہے. روزہ بھی رکھا ہے، مریض کی عیادت بھی کی ہے، نماز جنازہ میں شرکت بھی کی ہے، اور مسکین کو کھانا بھی کھلایا ایک ہی دن میں. اور وہ صرف ابو بکر صدیق کی ذات، جن میں اللہ نے ایک ہی دن میں یہ 4 صفات جمع کر دی تھی. تو یہ اشارہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں. جو نیک عمل کرتے ہیں وہ ہم قبول کر لیتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور جن کی سیئات سے ہم درگزر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بہت سے گناہ ہیں جن سے اللہ درگزر فرماتا ہے، پکڑ نہیں فرماتا. اگر اللہ ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمانے لگے نا تو یقین جانیے ہم ایک لقمے کے بھی مستحق نہیں ہیں، ہم پانی کے ایک گھونٹ کے بھی مستحق نہیں ہیں اگر اللہ ہمیں پکڑنے لگے. اس نے اپنے فضل سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. پھر بہانے دیکھیے کتنے دیے ہیں اس نے. کبائر گناہ کے لیے اس نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہے کہ بھائی توبہ کر لو بڑے گناہوں سے. اب چھوٹے گناہوں سب سے زیادہ کثرت سے ہم چھوٹے گناہ کرتے ہیں. اب چھوٹے گناہوں میں وضو کیا سبھی معاف ہو گئے، نماز پڑھی معاف ہو گئے، کسی کو سلام کیا معاف ہو گئے، سلام کرنے میں پہل کی معاف ہو گئے، دل میں کسی کے لیے کینہ تھا نکال دیا گناہ جاتے رہے. 2 مسلمان اکٹھے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کیا، اللہ کی رضا کے لیے حال چال پوچھا اور جدا ہونے سے پہلے میرے نبی پر سلام پڑھا، درود پڑھا، سارے گناہ صغیرہ معاف ہو گئے. کتنے بہانے میرے رب نے دیے. آپ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ منہ دھوتے ہیں تو منہ کے گناہ گئے، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ گئے، کونیوں تک دھوتے ہیں تو کونیوں تک گناہ گئے، سر کا مسح کرتے ہیں تو سر کے گناہ گئے، اور پاؤں کا مسح کرتے ہیں تو پاؤں کے گناہ گئے. باقی جو رہ گئے آپ نے اللہ اکبر نماز کے لیے کہا، فرشتوں نے سارے صغیرہ گناہ پکڑے ایک گٹھری میں باندھے آپ کے کاندھے پر رکھ دیے. آپ رکوع میں گئے گٹھری سڑک گئی، آپ سجدے میں گئے ساری گٹھری آپ سے اتر گئی، رب نے معاف کر دی. کتنے بہانے میرے رب نے رکھے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرنے. اور بڑے گناہوں کے لیے حکم کیا دیا؟ توبہ کر لو. تو ہمارا رب ہمارے گناہوں سے بہت تجاوز فرماتا ہے، وہ پکڑتا نہیں ہے. اگر پکڑ شروع کر دے تو ہم ایک لقمے کے بھی مستحق نہیں ٹھہریں گے. ابھی بھی اگر ایک بندہ نیک ہو، زندگی میں ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، تو پھر بھی حدیث میں آتا ہے اللہ جو اسے رزق دے رہا ہے نا وہ اس کے عمل سے نہیں فضل سے دے رہا ہے. اللہ یہ جتنی مہربانیاں ہم پر کرتا ہے نا، ہمیں شکل دی ہے، صورت دی ہے، قد بت دیا ہے، صحت تندرستی دی ہے، خاندان حسب نسب گھر بار موٹر سائیکلیں دی ہیں، گاڑیاں دی ہیں، میرے اللہ نے عزتیں دی ہیں، شرف دی ہیں، یہ سب اس نے فضل سے دیا. ہم کوئی مستحق تو نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے ایک بزرگ نے. وہ بزرگ فرماتے ہیں میری دکان تھی تو میری دکان پر ایک بیکاری آ گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے ملازم کو 100 کا نوٹ دیا، میں نے کہا اس غریب کو دے دو. وہ ملازم کہیں اس بیکاری کو جانتا تھا، اور 100 کا نوٹ لے کر گیا، واپس آ گیا، کہتا جی یہ مستحق نہیں ہے، یہ بندہ مستحق نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے 100 نہیں دیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا اللہ کے بندے اس کو جا کر دے دے، جو کچھ ہمیں رب نے دیا ہم مستحق ہیں، ہم بھی تو مستحق نہیں ہیں نا. تو وہ مالک ہمیں بغیر استحقاق کے دے رہا ہے تو ہم کیوں یہ چھان بین کریں. وہ کہتے ہیں میں گھر آیا تو حدیث کی کتاب کھولی تو اچانک میری نگاہوں کے سامنے سب سے پہلا چیپٹر جو حدیث کا کھلا، اس کی پہلی حدیث جو آئی وہ یہی آئی کہ میرے آقا نے فرمایا جو مستحق کیا اسے بھی دو، جو نہیں مستحق اسے بھی دو.
تاکہ اللہ تمہارے مستحق کو غیر مستحق ہونے کی وجہ سے رب تمہارا رزق روکے نہ۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنے محلے کے غربا کی فہرست بنائی ہوئی تھی، میں نے اسی وقت فہرست پاڑ دی۔ میں نے کہا آج کے بعد فہرست نہیں ہے، آج کے بعد بغیر فہرست کے دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، میرے آقا کریم اکثر ان کے ہاں تشریف لاتے تھے۔ حضرت اسماء بیٹھی ہوئی ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی پڑھ رہی تھی، تو میرے آقا نے فرمایا اسماء گن گن کر رب کو یاد نہ کیا کر، کہیں اللہ بھی تجھے گن کے رزق دینا نہ شروع کر دے۔ بغیر گنتی کے اپنے رب کو یاد کیا کر تاکہ تجھے وہ بغیر گنتی کی عطا فرماتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں اوراد، وہ ان کے لیے گنتی شرط ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں وظائف، ان کے لیے گنتی شرط ہے، اور کچھ ہے ویسے رب کا ذکر کرنا، جو ویسے رب کا ذکر کرنا ہے وہ بغیر گنتی کے کرو تاکہ تمہیں بھی رب روزی بغیر گنتی کے دے۔ تو نتجاوز عن سیئات، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں ابو بکر صدیق جیسے لوگ کہ جن کے نیک اعمال ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے، ان کی سیئات سے، چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے ہم ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ صاحب جنت ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیتے ہیں تو یہ تو جمع کیسی ہے؟ تو جمع میں پھر ابو بکر اکیلے تو نہ ہوئے، جمع میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بالکل جمع کیسی ہے، اور یہ صحیح جمع کیسی ہے۔ کیوں؟ اللہ یہی تو فرما رہا ہے، ابو بکر صدیق کی صفتیں پڑھ لی ہیں نا، اب تم میں سے جو جو ابو بکر کے نقش قدم پر چلے گا ہم سب کو جنت میں داخل کر دیں گے، یہی تو رب فرما رہا ہے۔ اس لیے اس نے جمع کے سیغے بولے، اللہ نے جمع کا سیغہ بولا اس لیے ابو بکر صدیق کو پکڑ لو، ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاؤ۔ ہم نے ابو بکر کو جنتی قرار دیا، تم ابو بکر والے بن جاؤ، ہم تمہیں بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، یہی ہے صاحب جنت۔ وعدہ صدق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، کانوا یوعدون، جو اس نے کیا ہے۔ اللہ جو وعدہ فرماتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے۔ والذی قال لوالدیہ، اس سے پہلی آیت میں ذکر تھا اس کا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، مولا میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرے ماں باپ کو بھی تو کلمہ پڑھوا دے۔ کہتے ہیں مکہ فتح ہوا نا تو میرے آقا کریم حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر فرماتے ہیں ابو بکر آج اللہ بڑا خوش ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، تو مانگ لو جو مانگنا ہے رب سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا عرض کرتے ہیں، حضور میں گھر چلا ہوں، میرے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے دعا کرنا میرا باپ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج میں نے یہی مانگنا ہے کہ میرے باپ کو ایمان نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، اگر اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دی ہے نا، آپ کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے نا، تو نماز کے بعد دعا مانگا کریں، یا اللہ میرے ماں باپ کو بھی نمازی بنا دے۔ اولاد نماز نہیں پڑھتی تو اولاد کے لیے دعا مانگا کریں، اللہ انہیں بھی نمازی بنا دے، مجھے جو نعمت دی ہے نا وہ میری اولاد کو بھی دے دے، میرے ماں باپ کو بھی دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے، اور یہ میرا ازمودہ نسخہ ہے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور میں نے ادباً ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ داڑھی رکھیں، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ میرے باپ کو داڑھی کی توفیق عطا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو میں گھر گیا تو میرے ابا جی مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگے بیٹا تم مولوی بن گیا نا، اب لوگ تجھے جانتے ہیں، اب تیری وجہ سے میں نے داڑھی رکھ ہی لیا کہ کیا کہیں گے مولوی کے باپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی۔ وہ اللہ نے دعا قبول کر لی، میرے والد نے دنیا سے جانے سے پہلے داڑھی رکھی۔ تو اپنے ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا مانگا کر کہ یا اللہ انہیں بھی جو کرم تو نے میرے اوپر کیا وہ ان پر بھی کر۔ تو پہلی آیت میں ذکر تھا اس بیٹے کا جو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ذکر ہے ایک فاسق فاجر کافر کا۔ وہ کافر کون ہے؟ والذی قال لوالدیہ اف لکما، یہ وہ ہے کہ جس کے ماں باپ تو مسلمان ہو گئے لیکن یہ اپنے کفر پر ڈٹا ہوا ہے بیٹا۔
ماں باپ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن بیٹا کفر پر ڈٹا ہوا ہے. اب وہ اپنے ماں باپ کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قال لوالدی، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکم، تمہارے لیے اف ہو. اور آپ جانتے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل میں اپنے ماں باپ کو اف کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ جو چیختے ہیں نا چلاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا بولتے ہیں، وہ قرآن پڑھا کریں. ماں باپ کے سامنے اف کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر باپ نے ڈانٹا نا تو باپ کے سامنے کہنا اوے باپ تو ڈانٹتا ہے، اف اف، اتنا غصہ. تو یہ جو اف آپ نے کہا نا یہ بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں ہے یہ لفظ کہ ماں باپ کے سامنے اف کہنا. وہ جو مرضی فرماتے جائیں، کبھی بھی ان کے سامنے غصے میں مت آیا. وہ جوتے اٹھا کر بھی مارے نا تو پھر بھی کبھی ان کے سامنے سر مت اٹھانا. یہ ان کی جھڑکیاں نہیں ہوتی ہیں، سچ پوچھو تو وہ تمہاری تربیت ہو رہی ہوتی ہے. وہ جھڑکیاں نہیں ہیں، وہ تمہاری تربیت ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کسی نے خوبصورت کہا تھا جس درخت کی کانٹ چھانٹ کرنے والا کوئی نہ ہونا پھر اس درخت کے ہر ٹہنی اپنے رخ پر چلی جاتی ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں رہتی ہے. جس ٹہنی کا جدھر جی چاہتا ہے ادھر ہی نکل جاتی ہے اور وہ درخت بے ترتیب ہو جاتا ہے. اور جس درخت کی کانٹ چھانٹ ہوتی رہے نا وہ درخت ہمیشہ ترتیب سے بلندی کی طرف جاتا ہے. ماں باپ وہ مالی ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت میں کانٹ چھانٹ کا کام کرتے ہیں. جس نے ماں باپ کی جھڑکیاں سہ لینا اللہ کی قسم وہ مستقبل کا بہترین انسان بن جاتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا اقبال ادب کہاں سے سیکھا اور محبت رسول کہاں سے سیکھے؟ اقبال نے کہا تھا یہ دونوں کام میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھے. مجھے ادب بھی اور مجھے محبت رسول بھی، یہ دونوں چیزیں ماں باپ سے ملی ہیں. تو اس لیے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہا کرو. والذی قال لوالدی اف، وہ کہ جس نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہا اور آگے سے کیا کہتا ہے اتعیداننی، تم مجھے ڈراتے ہو ان اخرجا، کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. کیونکہ کافر موت کے بعد دوبارہ کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کے ماں باپ مسلمان ہیں اور اسے ڈرا رہے ہیں کہ ایمان لے آ، اللہ عز و جل موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، جزا اور سزا سے گزرنا پڑے گا، اس لیے ایمان لے آ. تو وہ کہتا ہے تم مجھے ڈراتے ہو نخرجا کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے کئی صدیاں گزر گئیں. وہ جو مجھ سے پہلے مرے ہیں ان میں سے کوئی اٹھا تو ہے نہیں ہے. مجھ سے پہلے جو اتنے مر گئے ہیں ان میں سے کوئی اٹھا تو نہیں. اتنی صدیاں گزر گئی تو کوئی اٹھا، لیکن اس بے وقوف کو پتہ نہیں ہے، اس کو کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے. اگر دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو اسے پتہ چلتا کہ رب نے اٹھا کر قبر میں کچھ کو جزا دی اور کچھ کو سزا دے رکھی ہے. قبر میں جزا اور سزا کا عمل چلتا رہتا ہے. وہاں کوئی آپ مہمان نہیں بن کر جاتے، مہمان بن کر وہی جاتا ہے جس کے پاس نیک اعمال ہے، وہی قبر میں سکھی رہتا ہے. ورنہ جو اس کے پاس اعمال نہیں ہے، قبر کی کہتے ہیں قبر کا عذاب آخرت کے عذاب سے بھی سخت ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہو گیا، اور جو یہاں ناکام رہا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا. تو تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، حالانکہ صدیاں گزر گئی ہیں. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، ماں باپ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہ ہے ماں باپ، ان کو ماں باپ کہتے ہیں. وہ آگے سے اف کر رہا ہے، وہ جھڑک رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، اور ماں باپ یستغیثان اللہ، اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں. میرے اللہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اس کو بھی کلمہ نصیب کر. ٹھیک ہے نا. یہ ماں باپ اس طرح پیار سے دعائیں کرتے ہیں. کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. یہ ماں باپ ہی اتنی محبت سے دعائیں کرتے ہیں. ویلک، ہلاکت میں نہ پڑ، آمین ایمان لے آ. ان وعد اللہ حق،
رب کا وعدہ سچا ہے کہ اس نے دوبارہ قبر میں زندہ کرنا ہے، اس لیے باز آ جا۔ فَيَقُولُ وہ بدبخت آگے سے کیا کہتا ہے؟ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ دوبارہ زندہ کرنے والی کوئی سچی بات نہیں ہے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پرانے لوگوں نے کہانی بنائی کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان نے کہانی لکھ دی، قوم پڑھتی پڑھتی آج تک سناتی آ رہی ہے کہ جی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بدبخت ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے یہ کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا سچا وعدہ ہے۔ کیوں کہ اگر یہ سچا وعدہ نہ ہو تو یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ ایک مسجد میں آیا ہی نہیں اور ایک مسجد سے گیا ہی نہیں، دونوں قبر میں برابر ہو جائیں، یہ ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نے کبھی رخ ہی نہیں رب کی بارگاہ میں جھکایا اور ایک نے ماتھا ہی رگڑ رگڑ کے اپنا ماتھا گھسا لیا، اور قیامت کے دن دونوں برابر ہو جائیں، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ یارو ایک ساری خواہشیں مسل کر اپنے رب کو راضی کرتا رہا اور ایک خواہش کا گھوڑا بن کر بھاگا پھرتا رہا، اور قبر دونوں کی برابر ہو جائے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ عدل کیا ہے؟ کہ جس نے نیک اعمال کیے اسے جزا ملے اور جس نے گناہ کیے انہیں سزا ملے، یہ عدل ہے، اور اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں۔ اس لیے کہا کہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ رب کا سچا وعدہ ہے کہ قبر میں دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ